دوست کو ٹریٹ نہیں دی تو آپ کنجوس بن گئے، گھر والوں کو آپ ڈنر پر لے کر نہیں گئے تو آپ کنجوس بن گئے، مہمان آپ کے گھر پر آئے تو آپ نے اچھا خاصا ناشتہ یا اچھا خاصا کھانے کا انتظام نہیں کیا تو آپ کنجوس بن گئے، آپ بخیل بن گئے۔ تو بھائی یہ طعنے آپ اپنے پاس رکھیں۔ یہ بات ذرا سمجھیں کہ بخیل اور کنجوس کہا کسے جاتا ہے۔ تو یہاں پر تین چیزیں ہیں، ایک ہے اسراف، ایک ہے بخل یعنی کنجوسی، اور ایک ہے معتدل۔ شریعت نے بخیل بننے سے بھی منع کیا، شریعت نے اسراف کرنے سے بھی منع کیا، شریعت نے حکم دیا کہ بخل اور اسراف کے درمیان جو ایک درجہ ہے، ایک لیول ہے، ایک معیار ہے، یعنی معتدل، وہ بن کر رہو۔ اب یہ بخل اور اسراف کیا ہے؟ شریعت نے جہاں پر اپنی توانائیوں کو، اپنے پیسوں کو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا، آپ وہاں پر استعمال نہیں کرتے تو پھر اسے بخل اور کنجوسی کہا جائے گا۔ اور شریعت نے جہاں پر استعمال کرنے کا حکم دیا ہے صلاحیتوں کو، پیسوں کو اور دیگر چیزوں کو جو آپ کی ملکیت میں ہیں، اور آپ اس مقامات پر ان چیزوں کو، ان پیسوں کو، ان صلاحیتوں کو کفایت شعاری سے استعمال کرتے ہیں تو پھر اسے معتدل ہونا کہلایا جائے گا اور کہا جائے گا۔ اسی طرح شریعت نے جہاں نہ خرچ کرنے کا حکم دیا، آپ وہاں پر دھڑلے سے بیجا استعمال کر رہے ہیں، جی شادیوں میں نوٹ لٹا رہے ہیں، ڈھول والے آ گئے، آپ وہاں پر پیسے لٹا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور دیگر جگہوں پر آپ بیجا پیسوں کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ اسراف کہلائے گا۔ اور شریعت نے اسراف سے بھی بچنے کا حکم دیا، بخل سے بھی بچنے کا حکم دیا۔ شریعت نے کہا معتدل رہو، درمیانہ رہو، میانہ روی میں رہو، کفایت شعاری کے ساتھ رہو تو تمہاری دنیا بھی بہتر رہے گی، اور دنیا میں چونکہ نیک اعمال ان کے بدلے کرو گے تو پھر تمہاری آخرت بھی بہترین رہے گی۔